بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 فزکس چیپٹر نمبر 2 کا پہلا ٹاپک کینامیٹکس۔ اسٹوڈنٹس، کینامیٹکس، سب سے پہلے کینامیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کینامیٹکس ہے کیا۔ کینامیٹکس از دا برانچ آف فزکس which deal with the study of motion. Kinematics is the branch of physics which deals with the study of motion without going into detail of what causes this motion. Kinematics فزکس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم موشن کو اسٹڈی کریں گے، لیکن موشن کے کازز کو نہیں۔ کون سے کازز ہے جس کی وجہ سے موشن یا کوئی باڈی آبجیکٹ موشن کرتا ہے، اس کاز کو، اس وجہ کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اور صرف کیا کریں گے؟ موشن کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا برانچ ہے ڈائنامکس فزکس کا، جس میں ہم موشن کے کازز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ہم ڈائنامکس کہتے ہیں۔ لیکن کینامیٹکس میں ہم کازز کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف موشن کو ڈسکس کریں گے، یعنی موشن کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے، موشن کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے، موشن کے کازز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس میکینکس فزکس میں کیا ہے؟ یہ میکینکس کا برانچ ہے۔ فزکس میں یہ میکینکس کا برانچ ہے کینامیٹکس۔ پھر میکینکس کے 2 برانچز ہیں، ڈائنامکس اینڈ کینامیٹکس۔ ڈائنامکس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن موشن کے کازز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور کینامیٹکس میں ہم صرف موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، موشن کے کازز کو اسٹڈی نہیں کرتے۔ تو کینامیٹکس کیا ہے؟ دا برانچ آف فزکس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف موشن بٹ وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل آف وٹ کازز دس موشن۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ یہ موشن کیوں ہوتا ہے، کون سے وجوہات کی وجہ سے ہے، کون سے فورسز کی وجہ سے ہے، کون سی باڈی ہے جو اس یعنی آبجیکٹ میں موشن پروڈیوس کر رہی ہے، اس پہ نہیں جاتے، صرف اس موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ موشن کس ٹائپ کا ہے، ٹرانسلیٹری ہے، روٹیٹری ہے، وائبریٹری ہے، یعنی کس ٹائپ کا یہ موشن ہے۔ اس کے ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے کازز کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ جب ہم موشن کی بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے ریسٹ اینڈ موشن کی۔ یا تو ایک باڈی ریسٹ میں ہوگی یا موشن میں ہوگی۔ تو ریسٹ کیا چیز ہے اور موشن کیا ہے؟ واٹ از ریسٹ اینڈ واٹ از موشن؟ اگر ہم دیکھ لیں ریسٹ اینڈ موشن۔ Rest, if a body does not change its position, if a body does not change its position with respect to another observer, اگر کوئی باڈی اپنی پوزیشن چینج نہ کرے، کس کے لحاظ سے؟ ایک آبزرور کے لحاظ سے۔ آبزرور کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جو وہ باڈی جو اس یعنی جو باڈی ریسٹ میں ہے اس کو آبزرو کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، تو اس آبزرور کے لحاظ سے اگر یہ باڈی اپنی پوزیشن چینج نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی ریسٹ میں ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں روم میں ایک 2 اسٹوڈنٹس ہیں، روم میں کیا ہے؟ 2 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب اگر یہ دونوں اسٹوڈنٹس ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر اپنی پوزیشن چینج نہ کریں، اپنی پوزیشن چینج نہ کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی ریسٹ میں ہے اور یہ باڈی ریسٹ میں ہے۔ دس باڈی از ایٹ ریسٹ ود رسپیکٹ ٹو دس باڈی۔ اب اس باڈی کو یا اس اسٹوڈنٹ کو یہ والا اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں؟ آبزرو کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہ اپنی جو یعنی جگہ ہے، پوزیشن ہے، اس کو چینج نہیں کر رہا، تو یہ باڈی ریسٹ میں ہے ود رسپیکٹ ٹو دس آبزرور۔ اسی طرح اگر یہ اسٹوڈنٹ اس کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ اپنی جگہ چینج نہ کرے،
تو یہ والا اسٹوڈنٹ ریسٹ میں ہے ود رسپیکٹ ٹو دس آبزرور، یعنی یہ دونوں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں۔ اب ریسٹ میں ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ باڈی بس ریسٹ میں رہے گی، میں یہاں کھڑا ہوں، اپنی جگہ چینج نہیں کر رہا، تو میں ریسٹ میں ہوں۔ لیکن یاد رکھیں ریسٹ اینڈ موشن یہ دونوں ریلیٹیو ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ریلیٹیو ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں بس میں ریسٹ میں ہوں۔ اب اگر میرے ساتھ یہاں پہ ایک دوسرا بندہ کھڑا ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ اس روم میں واک کر رہے ہیں، ایک ساتھ ہی اس روم میں ہاتھ ڈال کے اس روم میں واک کر رہے ہیں، تو باہر جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے یا ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم دونوں موشن میں ہیں۔ وی آر ان موشن ود رسپیکٹ ٹو دیٹ آبزرور، جو باہر روم سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے ہم دونوں ریسٹ یعنی ہم دونوں موشن میں ہیں، کیونکہ ہم دونوں اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دیٹ آبزرور۔ لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ساتھ بالکل مارچ کر رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں۔ وی آر ایٹ ریسٹ ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر۔ میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب میں وہ دیکھ رہا ہوں تو وہ میرے لحاظ سے اپنی جگہ چینج نہیں کر رہا، کیونکہ ہم دونوں تو ایک ساتھ جا رہے ہیں، اور جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو میں بھی چینج نہیں کر رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی اپنی جگہ چینج نہیں کر رہا، کیونکہ ساتھ جا رہے ہیں۔ یا کسی روڈ پہ دو گاڑیاں بالکل سیم سپیڈ سے ایک ساتھ جا رہی ہے، تو یعنی دونوں ڈرائیور ایک دوسرے کو دیکھ رہے، اب جب دونوں دیکھ رہے تو دونوں اپنی جگہ چینج نہیں کر رہے، ایک ساتھ جا رہے۔ اب یہ دونوں گاڑیاں ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے لحاظ سے یہ دونوں گاڑیاں ریسٹ میں ہیں۔ لیکن اگر روڈ کے کنارے پہ ایک شخص دیکھ رہے، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، تو اس شخص کے لحاظ سے جو اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ دونوں گاڑیاں موشن میں ہیں۔ تو ایک ٹائم پہ یہ دونوں گاڑیاں ریسٹ میں بھی ہیں اور موشن میں بھی ہیں۔ یہاں میں نے کوشچن بھی لکھا ہے، آبجیکٹ ایٹ ریسٹ اینڈ موشن ان سیم آبجیکٹ ایٹ ریسٹ اینڈ ان موشن ایٹ سیم ٹائم۔ ایک ٹائم پہ ایک آبجیکٹ ریسٹ میں بھی ہیں اور موشن میں بھی ہیں۔ کیوں ہے؟ یہ آبزرور کے لحاظ سے، جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے ایک باڈی ریسٹ میں بھی ہیں اور ایک موشن میں بھی ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ دونوں کارز ہیں، تو وہ کار ایک ڈرائیور دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، تو آبزرور کیا ہیں؟ دونوں ڈرائیور ہیں۔ اب جب وہ ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں، تو دونوں اپنی جگہ چینج نہیں کر رہے ایک دوسرے کے لحاظ سے، تو یہ دونوں گاڑیاں ریسٹ میں ہو گئی۔ لیکن جو روڈ پہ کھڑا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ گاڑیاں اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ دونوں کار یہ کیا ہے؟ موشن میں ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ موشن اینڈ ریسٹ یہ دونوں ریلیٹیو ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ریلیٹیو ہیں۔ اس میں آبزرور اس کا رول ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آبزرور کا لوکیشن یا پوزیشن کیا ہے۔ اچھا، پوزیشن کی بات آ گئی تو پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن دا لوکیشن آف این آبجیکٹ ریلیٹیو ٹو سم ریفرنس، دا لوکیشن آف این آبجیکٹ ریلیٹیو ٹو سم ریفرنس۔ ریفرنس کے لحاظ سے پوزیشن کیا ہے؟ کسی باڈی کا یا آبجیکٹ کا لوکیشن، کہ اس کس لوکیشن پہ کھڑا ہے۔ لیکن یہاں پہ ریفرنس کی ضرورت ہوگی، بغیر ریفرنس کے ہم کسی باڈی کا پوزیشن فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کا لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر یعنی کیا ہے ریفرنس؟ اب یہ روم یہ میرے لیے ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، میں بورڈ کے سامنے کھڑا ہوں، میری پوزیشن کیا ہے اس روم میں؟ آئی ایم ٹو دا لیفٹ سائڈ آف بورڈ، آئی ایم اسٹینڈنگ ٹو دا لیفٹ سائڈ آف دس بورڈ، میں بورڈ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں، تو میرا ریفرنس کیا ہوا؟ یہ بورڈ ہوا۔
یہ بورڈ میرے پوزیشن کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، یہ بورڈ میرے پوزیشن کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ بورڈ نہ ہوتا کہ میں لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں، تو بھائی لیفٹ سائڈ پہ کہاں کھڑے ہو؟ ایک ریفرنس کی ضرورت ہوگی۔ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوں بورڈ سے، تو یہ بورڈ کیا ہوا؟ ریفرنس ہوا، میرا ریفرنس ہوا، حوالہ ہوا۔ یا میں میڈل میں کھڑا ہوں، میں میڈل میں کھڑا ہوں، تو کس چیز کے میڈل میں کھڑے ہو؟ اس روم کے میڈل میں کھڑا ہوں، تو یہ روم کیا ہوا؟ یہ ریفرنس ہوا۔ تو یہ روم کے میڈل میں کھڑا ہوں، تو دیکھیں پوزیشن میری کیا ہے؟ میڈل ہے، لیکن کس چیز کی میڈل؟ یعنی اس روم کا۔ تو یہ روم کیا ہے؟ دس از اے ریفرنس اینڈ اٹ شوز مائی پوزیشن، ایگزیکٹلی مائی پوزیشن۔ تو پوزیشن کیا ہے؟ دا لوکیشن آف این آبجیکٹ ریلیٹیو ٹو سم ریفرنس، کسی ریفرنس، کسی حوالے کے لحاظ سے جب ہم اپنی پوزیشن، اپنے لوکیشن کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوزیشن کہتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ پوزیشن۔ میں روڈ کے کنارے کھڑا ہوں، میری پوزیشن کیا ہے؟ روڈ کا کنارہ۔ اب اگر یہ روڈ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ میں کنارے پہ کھڑا ہوں، تو یہ میری پوزیشن اسپیسیفائی نہیں ہو رہی۔ کس چیز کے کنارے پہ کھڑے ہو؟ روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہوں، تو یہ روڈ کیا ہوا؟ یہ ریفرنس ہوا۔ یہ روڈ میرے پوزیشن کو اسپیسیفائی، میرے لوکیشن کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، میرے لوکیشن کو بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ روڈ کیا ہے؟ یہ ریفرنس ہیں۔ تو یہ ہوا پوزیشن، کہ پوزیشن ہے کیا۔ اچھا، اس طرح میں نے کہا کہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہے، ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر دیز ٹو اسٹوڈنٹس آر ایٹ ریسٹ۔ اب اگر یہ اس روم میں واک بھی کر رہے ہیں، سیم سپیڈ سے ایک دوسرے یعنی اسٹیپ ٹو اسٹیپ ایک دوسرے کے ساتھ واک کر رہے ہیں، تو یہ دونوں تو ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر ریسٹ میں ہیں، لیکن کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ تھرو ونڈو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ دونوں اس کے لحاظ سے موشن میں ہیں، ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں، لیکن جو باہر آبزرور دیکھ رہے، باہر ایک اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں موشن میں ہیں، کیونکہ یہ دونوں اس اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں واک کر رہے کمرے میں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ریسٹ میں ہوئے، اور اس اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے یہ دونوں موشن میں ہیں۔ تو ایک آبجیکٹ ایک ٹائم میں ریسٹ میں بھی ہیں اور موشن میں بھی ہیں، ریسٹ میں بھی ہیں اور موشن میں بھی ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبزرور پہ۔ اٹ ڈیپینڈز آن آبزرور۔ اگر آبزرور یہ ہیں تو یہ دونوں موشن میں ہیں، اگر آبزرور یہ ہے یا یہ والا اسٹوڈنٹ ہے تو یہ دونوں ریسٹ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا آبزرور پہ کہ آبزرور یعنی اس کی لوکیشن یا اس کا پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے یہ دونوں موشن میں ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ریسٹ میں ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوا ریسٹ۔ اب آتے ہیں موشن، یا تو ایک باڈی ریسٹ میں ہوگی یا موشن میں ہوگی۔ اب آتے ہیں موشن میں۔ اف اے باڈی چینج اٹس پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو another observer then the body is said to be in motion۔ اگر ایک باڈی اپنی پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو another observer چینج کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی موشن میں ہے۔ That body is said to be in motion۔ فار ایگزامپل، ایک ٹرین ہے جس میں دو پیسنجر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں پیسنجر۔ اب یہ دونوں پیسنجر اپنے سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو یہ دونوں یہ اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں۔ دے آر ایٹ ریسٹ ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر۔ یہ کیا ہے؟ ریسٹ میں ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو دونوں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ ریسٹ میں ہیں۔ لیکن باہر ٹرین کے باہر ایک اسٹوڈنٹ دیکھ رہے اور وہ PUBG کھیل رہے،
لیکن اچانک وہ باہر بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی اس کو ٹائم مل جائے، ٹھیک ہے، بور ہو جاتے ہیں پب جی سے، تو باہر اس نے دیکھا ٹرین جا رہے ہیں، ٹرین میں 2 بندے بیٹھے ہیں، 2 پیسنجر بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ دونوں پیسنجر اس کے لحاظ سے یہ دونوں کیا ہیں؟ موشن میں ہیں۔ یہ دونوں اس پیسنجر کے لحاظ یعنی اس آبزرور کے لحاظ سے یہ دونوں موشن میں ہیں، ایک دوسرے کے لحاظ سے تو ریسٹ میں ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے موشن میں ہیں۔ تو اب یہ دونوں پیسنجر اس یعنی اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، تو یہ دونوں پیسنجر کیا ہوں گے؟ موشن میں ہوں گے۔ These 2 passengers are in motion with respect to this student، جو آؤٹ سائڈ ٹرین ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ دونوں موشن میں ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب یہ یہاں پہ ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اپنی پوزیشن چینج کر لیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے، اور اسی طرح، لیکن یہ یہاں پہ ہے، دیکھیں پہلے پوزیشن یہ تھی، پھر پوزیشن یہ ہوئی اور پھر پوزیشن یہ، سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دس آبزرور اور دس اسٹوڈنٹ، اوکے۔ تو موشن کیا ہے؟ موشن وہ ہے if a body change its position with respect to another observer, the body is said to be in motion۔ اگر ایک باڈی کسی آبزرور کے لحاظ سے اپنی پوزیشن چینج کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی موشن میں ہے، یہ باڈی کیا ہے؟ موشن میں ہے۔ لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہ ریسٹ اور موشن یہ دونوں ریلیٹیو ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ریلیٹیو ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر 2 باڈی ایک ساتھ جا رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریسٹ میں ہے یا موشن میں ہے، نہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا آبزرور پہ کہ آبزرور کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر یہ دونوں اسٹوڈنٹ جو ایک ساتھ جا رہے، اگر آبزرور یہ دونوں خود ہیں، خود ایک دوسرے کو آبزرو کر رہے ہیں، خود ایک دوسرے کو اسٹڈی کر رہے ہیں، خود ایک دوسرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ریسٹ میں ہیں۔ اگر یہ دونوں واک کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ دونوں موشن میں ہیں۔ تو اٹ ڈیپینڈز آن آبزرور، اس لیے ہم موشن اور ریسٹ کو ریلیٹیو کہتے ہیں۔ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا آبزرور پہ کہ آبزرور کی پوزیشن کیا ہے۔ تو ریسٹ اینڈ موشن آج ہم نے ڈسکس کیا، بالکل سمپل سا ٹاپک ہے، ہمارے ڈیلی آبزرویشن میں بھی ہے، فزکس موسٹلی ہمارے ڈیلی آبزرویشن میں ہے، اس لیے فزکس از دا موسٹ ایزیسٹ سبجیکٹ آف سائنس۔ یہ اپلائیڈ ہے، ہم اپنے ڈیلی لائف میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ریسٹ اینڈ موشن آج ہم نے پڑھا، یہ یعنی کینیمیٹکس اس چیپٹر کا نام ہے۔ کینیمیٹکس میں نے بتایا کہ کینیمیٹکس ہے کیا۔ کینیمیٹکس از دا برانچ آف فزکس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف موشن وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آف وٹ کازز دس موشن، کہ کس کازز کی وجہ سے یہ موشن ہو رہا ہے، اس کازز کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہ مارکر میں پھینک رہا ہوں، یہ نیچے جائے گا، موشن کرے گا، تو میں اس موشن کو ڈسکس کروں گا کہ یہ ٹرانسلیٹری موشن ہے، لیکن یہ نہیں کروں گا کہ میں نے مارکر یہاں سے ریلیز کیا تو یہ کیوں نیچے گیا، اوپر کیوں نہیں گیا، کون سا فورس ہے جو اس پہ لگ رہا ہے، جو اس کو نیچے، یعنی اس کاز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے جو اس مارکر میں موشن پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کاز کو ڈسکس نہیں کریں گے، صرف موشن کو ڈسکس کریں گے، اس مارکر کے موشن کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے فیچرز کیا ہیں، یہ روٹیٹری ہے، ٹرانسلیٹری ہے، وائبریٹری ہے، کس ٹائپ کا موشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کینیمیٹکس۔ اس کے علاوہ پھر ڈائنامکس ہے، تو ڈائنامکس میں ہم اس کازز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سا یعنی فورس یا کون سا کاز ہے
جو اس مارکر میں موشن کو پروڈیوس کرتا ہے. ویسے اگر آپ آنسر پوچھنا چاہیں تو گریویٹیشنل فورس ہے جو اس باڈی پہ لگ رہے ہیں اور اس کو نیچے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اس فورس کی وجہ سے اس مارکر میں موشن پروڈیوس ہو رہا ہے, یہ ڈاؤن ورڈ موشن کر رہے ہیں. تو وہ تو آ گئی بات کاز کی جو ہم ڈائنامکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. کینامیٹکس میں ہم صرف کیا کرتے ہیں, اس موشن کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے کاز کو ڈسکس نہیں کرتے. اوکے اسٹوڈنٹ, یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.